الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ المرسلات کی تفسیر ہے. میں نے اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی 19 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن پر انشاءاللہ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے. یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورت 29ویں پارے کی آخری سورت ہے. یہ سورت مکیہ ہے اور جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے. البتہ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ سورت تو یہ پوری مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس سورت مبارکہ کی ایک آیت مدنیہ ہے، اور وہ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. یہ واحد آیت ہے اس سورت مبارکہ کی جو مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المرسلات نازل ہوئی. آپ اپنی زبان مبارک سے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر ہمیں سنا رہے تھے کہ اس دوران اچانک ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مار دو، اس سانپ کو قتل کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سانپ بھاگ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے شر سے تمہاری حفاظت کی اور تمہارے شر سے سانپ کی حفاظت کی۔ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا اور تم نے جو اس کو مارنے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور سانپ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، جو اس سورت مبارکہ کے نزول کے وقت پیش آیا تھا۔ اس آیت مبارکہ، اس سورت مبارکہ کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ابتدائی آیتوں میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور وہ 5 چیزیں در حقیقت 5 صفات ہیں۔ نمبر 1 مرسلات، نمبر 2 عاصفات، نمبر 3 ناشرات، نمبر 4 فارقات، نمبر 5 ملقیات۔ یہ ابتدائی 5 آیتوں میں 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 صفات کا موصوف کیا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس کی یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ 5 صفات کن چیزوں کی ہیں، یعنی ان صفات کا موصوف کون ہے۔ لہذا مفسرین کرام نے اپنی اپنی رائے کے مطابق یہاں قول اختیار کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں، کسی نے کہا کہ یہ ملائکہ اور فرشتوں کی صفات ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ ہواؤں کی صفات ہیں۔ زیادہ تر مشہور یہی 2 قول ہیں کہ یا تو یہ صفات ہواؤں کی ہیں کہ یہ اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں ان سے مراد ہوائیں ہیں، اور دوسرا قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات ملائکہ اور فرشتوں کی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان صفات پر غور کریں تو بعض صفات تو ایسی ہیں جو آسانی کے ساتھ ہواؤں پر منطبق ہوتی ہیں، لیکن بعض صفات پر ہواؤں کو منطبق کرنا مشکل نظر آتا ہے، وہاں تعویل کرنی پڑتی ہے، جوڑ توڑ کر کے ہواؤں پر ان کو منطبق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اگر ان صفات کا موصوف قرار دیں تو بعض صفات تو ان میں سے ایسی ہیں جو آسانی سے فرشتوں پر فٹ ہو جاتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں کہ جن کو فرشتوں پر منطبق کرنے میں تکلف ہوتا ہے اور تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیچ کی بات کہی، اور بعد میں آنے والے مفسرین نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں جو صفات ہیں یہ ہواؤں کی ہیں، یہاں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، اور چوتھی اور 5ویں جو 2 آیتیں ہیں ان میں جو صفات ہیں یہ ملائکہ اور فرشتوں کی ہیں، ان 2 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔
لہذا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کے مطابق ہم ان آیات مبارکہ کا پہلے ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ان کے جو تفسیری مضامین ہیں ان پر انشاءاللہ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں عادت کے مطابق دھیرے دھیرے۔ عرف کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں اور مفسرین کرام نے الگ الگ معنی کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے۔ عرف کے معنی عادت کے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں عرف عام، عادتاً جو بات ہوتی ہے اسے عرف عام کہتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق میں نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جن کو بھیجا جاتا ہے، یعنی جو چلتی ہیں عادت کے مطابق دھیرے دھیرے۔ اور بعض نے کہا کہ عرفاً کے معنی ہے تبعاً، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں یکے بعد دیگرے، پہلے ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، اس کے بعد دوسرا جھونکا آتا ہے، پھر تیسرا جھونکا آتا ہے، اس طرح یکے بعد دیگرے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں اور ہوا اس طرح چلتی ہے۔ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، یہاں سے فرشتوں کی قسم ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کے درمیان اچھی طرح فرق کر دیتے ہیں۔ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ کیوں نازل کرتے ہیں؟ قرآن کے نزول کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عذراً او نذرا، یا تو معذرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کے لیے جیسا کہ اہل ایمان کا شیوا ہے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے جیسا کہ کفار اور مجرمین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ کب واقع ہوگی؟ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستاروں کی جو لائٹ ہے، ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کے جمع ہونے کا وقت آئے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ ایک سوال جو کافروں کی طرف سے ہوتا تھا، ان کے سوال کو نقل کیا، پھر اس سوال کا جواب دیا گیا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا معاملے کو، کہ تم جو کہتے ہو صبح شام کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، کب آئے گا آخر وہ عذاب؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
کس دن کے لیے اس عذاب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، مؤخر کیا جا رہا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی مکذبین کے لیے، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو یعنی پچھلی امتوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو نبی کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو دین حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ان 19 آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، پہلے ہواؤں کی 2 صفات بیان کی گئی۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو عادت کے مطابق دھیرے دھیرے یکے بعد دیگرے چلتی ہیں۔ عرف کے ایک معنی بھلائی کے بھی آتے ہیں، فائدے کے۔ تو یہ ہوا کیسی ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، جس سے موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، تو یہ بظاہر یہ جو ہوا ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ جب یہ دھیرے دھیرے ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو اس سے لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جس کو ہم آندھی طوفان کہتے ہیں۔ یہ جب آتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اس ہوا کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور یہ ہوا ہمیں بڑی ناگوار ہوتی ہے۔ جو ہوا عادت کے مطابق دھیرے دھیرے چلتی ہے، یکے بعد دیگرے اس کے جھونکے آتے ہیں، وہ ہوا تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اس میں ہمیں اپنی بھلائی فائدہ نظر آتا ہے، ہم اس سے انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا جب آندھی طوفان بن کر تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور نہ جانے کتنی بھاری بھاری اور مضبوط جمی ہوئی چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، تو اس ہوا کو ہم لوگ مصیبت اور پریشانی سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری صفات بیان کی گئی وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں اور بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں وہ پھیلتے ہیں اور پھر زمین پر برستے ہیں، اور پھر اس سے زمین میں سبزہ پیدا ہوتا ہے اور انسانوں کو ان بارشوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہوا چاہے بظاہر ہمیں اچھی لگے، جو دھیرے دھیرے چلتی ہے ٹھنڈی ہوا، اور چاہے بظاہر ہوا ہمیں بری لگے، ہواؤں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔
کیونکہ اولاً تو یہ ہوائیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مشیت سے چلتی ہیں۔ اگر ہوا دھیرے دھیرے چل رہی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور ہوا اگر آدھی طوفان بن کر چل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اگر ہم کسی ہوا کو برا کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کے فیصلے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر حدیث قدسی نقل فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ فی نفسی کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانے کے جو تصرفات ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ہم اگر زمانے کو برا بھلا کہیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی انسان کی شکل و صورت کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کسی کی شکل معمولی ہے تو اس کی شکل کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس کی اس شکل میں اس صاحب شکل کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس شکل کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ تم اللہ کی تخلیق کی برائی کر رہے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں جو ہمیں اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ناگوار ہوتی ہیں، بری لگتی ہیں، حقیقت میں اللہ نے ان کے اندر بڑی منفعتیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اب گرمی میں لو چلتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، گرم ہوا کا تھپیڑا جیسے ہی ہمارے جسم سے ٹکرایا ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن جو ماہرین موسمیات ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اس گرم ہوا کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہاں پر یہ خلیجی ملکوں میں جب بعض مرتبہ ہوا چلتی ہے دھول کے ساتھ، غبار کے ساتھ، اس میں مٹی مٹی ہوتی ہے کہ باہر تو کھڑا ہونا مشکل ہے، گھروں کے اندر وہ دھول اور غبار داخل ہو جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بری لگتی ہے ہمیں وہ ہوا جو اپنے اندر مٹی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں اس میں بھی اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ بہت سے جراثیم جو کھجور کے درختوں میں ہوتے ہیں وہ جراثیم اس ہوا سے مر جاتے ہیں، اور کھجور کی پیداوار کو اس ہوا سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی چیزیں جو بظاہر ہمیں بری نظر آتی ہیں، حقیقت میں اللہ نے اس میں کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، لہذا اللہ کے فیصلوں پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ نبی کے آنے سے پہلے انسانوں کے اندر بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سیدھا راستہ ہے، کیا گمراہی کا راستہ ہے۔ لیکن جب فرشتے انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین نازل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے، حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جو باطل ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں بیان کیا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا پیغام نبی پہ اتار کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کو، نصیحت کو، یعنی قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ اور قرآن جب نازل ہوتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں،
عذرا او نذرا، یا تو قرآن کے نازل ہونے سے اہل ایمان کو معذرت کرنے کا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کا موقع ملتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں پر غور کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان کے مقابلے میں ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں، ہماری کتنی تقصیرات ہیں، تو ان کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، تیری ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ ہم تیرے ہو کر رہ جاتے، صبح و شام ہر وقت ہم تیری عبادت میں لگے رہتے، لیکن ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، لہذا تو ہمیں معاف فرما۔ عذر کا موقع ملتا ہے، اعتذار، معذرت کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ او نذرا، یا نزول قرآن کا فائدہ ہوتا ہے نذرا، کفار کو اور مجرمین کو ڈرانا، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جو راستہ تم نے کفر و شرک کا اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، آج تو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، جتنے مزے کرنے ہیں تم مزے کر لو، لیکن یاد رکھو ایسا سخت عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے ان گناہوں کی پاداش میں جن کی یہ تفصیلات ہیں۔ قرآن پھر ان سزاؤں کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ انما توعدون لواقع، یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالی قیامت کے وقوع کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، اور یہ بات بھی آپ حضرات جانتے ہیں مکی صورتوں میں زیادہ تر جو فوکس کیا گیا ہے، ترکیز کی گئی ہے، وہ عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت پر۔ چنانچہ یہاں بھی 5 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جب وہ آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ اس وقت آئے گی جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ ستاروں کی آج ہمیں جو روشنی نظر آتی ہے، ہم رات میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن ستاروں کی روشنی اور ستاروں کی جو لائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ایک موقع پہ فرمایا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جھڑ کر گرنے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ کہیں فرمایا تھا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور کہیں فرمایا تھا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، چنانچہ آسمان دروازے ہو جائے گا۔ جب آسمان کو دیکھیں گے تو دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ اسی کو یہاں بیان کیا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے جمع کیے جانے کا وقت مقرر آئے گا۔ قیامت میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب
تمام انبیاء کو جمع کیا جائے گا اور ہر نبی اپنی امت کے سلسلے میں گواہی دے گا. جیسا کہ سورۃ النساء کی اس آیت میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہم آپ سے سنیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج مجھے دوسرے سے سننے کا جی چاہ رہا ہے. چنانچہ سورۃ النساء کی انہوں نے تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کی طرف سے ایک گواہ لائیں گے. ہر امت کا جو نبی ہے وہ اپنی امت کے سلسلے میں گواہی دے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام گواہوں پر اور ان تمام انبیاء پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس آیت میں پہنچا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فضیلت ہے کہ ہر نبی اپنی قوم پر گواہ اور تمام انبیاء پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حسبک، رک جاؤ بس. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. یہ مضمون قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے. جب خاص اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے. پھر کفار کے ایک سوال کو یہاں نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا. جب یہ کفار اور مشرکین مکہ اللہ کے دین کو جھٹلاتے تھے اور نبی کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کو قبول نہیں کرو گے، اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے مزوں میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ہم تو عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، وہ معاملہ جو عذاب کا ہے وہ کس دن کے لیے ڈیلے کیا گیا ہے، آخر وہ کب آئے گا عذاب؟ تو اس کا جواب دیا گیا لیوم الفصل، قیامت کے دن کے لیے. اگر اللہ نے اس وقت تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، وہ یہاں مزے کرے گا، تو اس ڈھیل کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گی. لیوم الفصل، قیامت کے دن کے لیے اللہ نے تمہارے عذاب کو ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا. وما ادراک ما یوم الفصل، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن وہ کیسا ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، تباہی کی داستان لکھی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو آج دین کو، نبی کو اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ان کے پیچھے پیچھے ہم بھیجیں گے بعد میں آنے والوں کو، یعنی ان کو بھی ہلاک کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولین سے کون مراد ہے اور آخرین سے کون مراد ہے؟ پہلے لوگ اولین کون ہیں اور بعد میں آنے والے آخرین کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اولین سے مراد وہ قومیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئی ہیں.
قوم نوح ہے، قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے، اور آخری بعد میں آنے والی قومیں، ان سے مراد وہ قومیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اولین سے مراد وہ تمام قومیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں آئی ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی اولین میں شامل ہے، اور آخرین بعد میں آنے والی قوم سے مراد وہ ہے جو حضور کی نبوت کے بعد آئی ہیں اس دنیا میں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہاں علماء کرام نے ایک بات فرمائی کہ پچھلے انبیاء کے جو دشمن تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، کیسے کیسے عذاب آئے، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم نوح پہ، اور انبیاء کو جھٹلانے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے بنو اسرائیل پہ، اور جو اس امت محمدیہ کے دشمن ہیں ان کو بھی ہلاک کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، چاہے وہ دشمن ایمان والوں کے دور نبوت میں ہو، چاہے وہ دشمن ایمان والوں کے اس موجودہ دور میں ہو دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر، اور چاہے قیامت تک آنے والے کسی بھی دور میں مسلمانوں کے جو بھی دشمن ہیں، اللہ نے ان آیات میں ان کو ہلاک کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور کہا جہاں وہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لگا دیے جائیں گے، ان کو بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کے اعتبار سے اولین کی ہلاکت اور آخرین کی ہلاکت، حضور سے پہلے جن امتوں کو جو ایمان والوں کے دشمن تھے ان کو ہلاک کرنے کا طریقہ اللہ کا الگ تھا، اور حضور کے بعد قیامت تک جو مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے دشمن آئے ہیں اور جو اس وقت دنیا میں دشمن مسلمانوں کے موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان کو ہلاک کرنے کا اللہ کا طریقہ الگ ہے۔ پچھلی امتوں میں اور پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دشمنوں کو آسمانی عذاب سے ہلاک کیا۔ کوئی بڑی مصیبت آ گئی، طوفان آ گیا، بستیوں کو اٹھا کے پٹک دیا گیا، بڑے بڑے آسمانی عذاب آئے اور پوری قوم تباہ ہو گئی، ان میں جو سرکش تھے وہ بھی اور عام جو ان میں کفار تھے وہ بھی سب تباہ ہو گئے۔ لیکن امت محمدیہ کے جو دشمن ہیں ان کو ہلاک کرنے کا وہ طریقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس امت کے دشمنوں کو ہلاک کریں گے ایمان والوں کی تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دور نبوت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور یہ جتنے غزوات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نہتے کمزور قلیل العدد ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی اور بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست عطا فرمائی، یہ ان کی تباہی ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے دشمنوں پر آسمانی عذاب نہیں آتے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بعض علاقوں میں مسلمانوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ انسانیت شرما جائے، مگر کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کو ان پر کیوں نہیں آتا؟ یاد رکھیے کہ آسمانی عذاب کے ذریعے مسلمانوں کے دشمنوں کو جو ہلاک کیا گیا ہے وہ پچھلی امتوں میں، اس امت کے جو دشمن ہیں ان کو ہلاک کیا جائے گا ایمان والوں کی تلوار کے ذریعے، اور سب کو ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جو مجرم ہوں گے، سرکش ہوں گے اور کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف وہ
برسرے پیکار ہوں گے، صرف ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ پوری قوم جس طرح پچھلی امتوں کی طوفان میں اور بستیوں کے پلٹنے سے ہلاک ہوئی، اس طرح اس امت کے جو دشمن قومیں ہیں وہ اس طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ سے متعلق عرض کرنی تھی۔ انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے جو مابقیہ آیتیں ہیں اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور قرآنی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.